توحید حق کا وہ پاسدار، جس نے ایک کو دو بنا دیا وہ مشرک ہے، اور جس نے ایک ہی سمجھا وہ موحد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم عرض کرتے ہیں قادری صاحب یہی بات تو نصارہ نے جب اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی تو اللہ مالک نے جواب میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ ارے توجہ سے دیکھا تو ایک ہے، ذات کو دیکھا تو دو ہے۔ فہر القادری آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تمہیں اللہ کے وقار اور اس کی عزت کی، اس کی عظمت کا کوئی خیال نہیں۔ عقل کے اندھو بھلا خالق و مخلوق، رازق و مرزوق، حاکم و محکوم، عابد و معبود، مطیع و مطاع، طالب و مطلوب، سائل و مسئول، معطی و معطا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اسی حدیث نمبر 16 پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے طاہر القادری صاحب نے کہا، اور کسی عارف نے کہا سرائے کی زبان میں ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ شرک کی سمجھ آ گئی نا، جس نے ایک کو دو بنا دیا وہ مشرک ہے، اور جس نے ایک ہی سمجھا وہ موحد ہے۔ الحقیقت الاولی۔ اب آپ کہیں گے ایک اور دو میں فرق کیا ہوا؟ ہاں، اگر بات ذات کی ہو تو دو ہیں، بات حکم اور نسبت کی ہو تو ایک ہے۔ اگر دو ذاتوں کو ایک کہہ دیا تو شرک ہو گیا، اگر دو ذاتوں کو اللہ اور رسول کی ذات کو ایک کر دیا تو شرک ہو گیا، اور اگر اللہ رسول کے حکم اور نسبت کو دو کہہ دیا تو کافر ہو گیا۔ قادری صاحب نے اپنے اس بیان میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہکے 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 یہ شعر پڑھنے کے بعد اللہ اور آخرت کا خوف بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ کہا کہ جس نے ایک کو دو بنا دیا وہ مشرک ہے، اور جس نے ایک ہی سمجھا وہ موحد ہے۔ جس نے ایک کو دو بنا دیا وہ مشرک ہے، اور جس نے ایک ہی سمجھا وہ موحد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بعد میں جب ان کا یہ بیان تحریری شکل میں آیا تو قادری صاحب کی اس بات کو نقل کرتے لکھا گیا، جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو دو بنا دیا وہ مشرک ہے، اور جس نے دونوں اللہ اور رسول اللہ کو ایک ہی سمجھا وہ موحد ہے۔ ماہنامہ منہاج القرآن دسمبر 2006 کا شمارہ دیکھ لیجئے، ان کی ویب سائٹ پر ابھی تک یہ موجود ہے۔ یہ ہے قادری صاحب کی الٹی ترین نام نہاد توحید، جو قرآن کے بالکل برخلاف۔ قرآن حکیم جو درس دیتا ہے وہ اہل ایمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ سورۃ اخلاص بڑی مختصر سورت ہے جس میں مالک فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اور قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں الہ واحد، ایک اللہ، ایک الہ، یہ اعلان کرواتا ہے۔ اور قادری صاحب کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور رسول ایک ہیں، جو ان کو دو مانے وہ مشرک ہے۔ جس نے ایک کو دو بنا دیا وہ مشرک ہے، اور جس نے ایک ہی سمجھا وہ موحد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم عرض کرتے ہیں قادری صاحب یہی بات تو نصارہ نے جب اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی تو اللہ مالک نے جواب میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، جبکہ مسیح ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہو من یشرک باللہ
فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو بھی اللہ کا شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہ ہے میرے رب کا کلام جو وقت کے پیغمبر اولو العزم رسول روح اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے والوں کو صاف لفظوں میں کفر کا ارتکاب کرنے والا کہہ رہا ہے. لیکن اپنی پارٹی کے بنائے ہوئے نام نہاد شیخ الاسلام نابغہ اثر اس کے برعکس اللہ اور رسول کو دو بنانے والے کو مشرک کہتا پھرتا ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ اور ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہے وہ مشرک ہے. ان کے نزدیک ان کی نام نہاد توحید کیا ہے؟ ہیک کے جڑا ہی ہیک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے. آگے قادری صاحب نے حکم اور اطاعت کے اعتبار سے جو بات کی اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. یہاں قادری صاحب کو ہم صرف اتنی توجہ دلانا چاہیں گے کہ آپ نے اس جگہ تکرار کے ساتھ یہ بات دہرائی. بات اگر ذات کی ہے تو دو ہے تو صرف ذات ہی کی نہیں صفات و حقوق کے اعتبار سے بھی دو ہی ذاتیں ہیں. لیکن اس جگہ قادری صاحب نے صفات کا ذکر ہی نہیں کیا جبکہ توحید اور شرک کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ذات ہی کی بات نہیں کی جاتی بلکہ استحقاق اور صفات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. اس حوالے سے بہت سی کتب کی طرف جانے کی بجائے ہم طاہر القادری کی نام نہاد کتاب و توحید کا حوالہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ کسی بھی فرد کے لیے اپنے مسلمات سے مفر و انکار آسان نہیں ہوتا الا یہ کہ وہ فرد تضادات کا اور اصول شکنی کا ماہر ہو. یا یوں کہہ لیجئے کہ صرف توجہ ہی دلانی ہے کہ جناب یہ بات تو ایسی حقیقت پر مبنی ہے کہ خود آپ کو بھی اس سے انکار نہیں. پھر ایک اہم ترین موقع پر اس بات کو بیان نہ کرنا بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے گا اور خاص طور پہ جب لوگ شرکیہ قوالیوں کے رسیہ ہو چکے ہو. بسوں میں قرآن حکیم کی تلاوت کی بجائے برکت کے لیے صبح صبح قوالیاں چلائی جاتی ہوں اور وہ قوالیاں اسی کفریہ عقیدے پر مبنی ہو. جب حالات یہ ہو کہ اللہ سے دعا مانگنے والوں کی قلت ہو اور مردوں کے در پہ گرنے والوں کی کثرت ہو, ان مردوں کے سامنے ان کی قبروں کے اوپر اور ان زندہ پیروں کی شکل کے اندر طاغوتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے پھیل رہے ہوں, جھولیے پھیلا کر ان مردوں سے مانگا جا رہا ہو, قبر والوں کے سامنے گڑ گڑا کر مانگا جا رہا ہو, قبر کی جالیے میں انگلیاں پھنسا پھنسا کر دعائیں دی جا رہی ہوں, اس وقت آپ یہ ترانے پڑھتے پھریں گے ہیک کے ان قبر پرستوں کے سامنے آپ یہ ترانہ گاتے پھریں گے ہیک کے اور یہ بیان کر کے صرف آپ یہ کہہ دیں کہ ذات اور استحقاق عبادت میں دو ذات ہیں ویسے ایک ہے تو یہ شرک پھیلانے کا سبب نہیں تو اور کیا ہے. تو دیکھ لیجئے قادری صاحب نے توحید کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھا ان کی کتاب توحید صفحہ 44 توحید کا شرعی اور اصطلاحی مفہوم. شریعت کی اصطلاح میں یہ عقیدہ رکھنا توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا و بے مثال ہے, ان کا کوئی ساجی و شریک نہیں, کوئی ہم پلہ نہیں, کوئی ہم مرتبہ نہیں. پھر آگے صفحہ 45 پر امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ سے عقیدہ توحید کی تشریح اس کے شرعی و اصطلاحی مفہوم کو جو نقل کیا قادری صاحب نے اس میں بھی صفات کا بار بار ذکر ہے. مختصر بات, قادری صاحب توحید کی جو اصطلاحی اور شرعی تعریف معنی مفہوم آپ نے بیان کیا اس سے واضح ہے کہ صرف ذات ہی نہیں صفات و کمالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول جدا جدا ہے. اگر کوئی صفات میں بھی دونوں کو ایک ہی سمجھ لے وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا, مسلم اور موحد نہیں رہے گا. ہم اس بات کی طرف توجہ دلانے کے بعد آگے بڑھتے ہیں, ذرا سنیے اور دیکھیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں. تو با اعتبار حکم دیکھا تو ایک ہے, با اعتبار جہت دیکھی تو ایک ہے, با اعتبار حرمت دیکھا تو ایک ہے, با اعتبار ادب دیکھا تو ایک ہے, با اعتبار اطاعت دیکھا تو ایک ہے, با اعتبار نسبت دیکھی تو ایک ہے, با اعتبار بیعت دیکھا تو ایک ہے, با اعتبار رضا دیکھا تو ایک ہے, با اعتبار قربت دیکھا تو ایک ہے, با اعتبار معصیت دیکھا تو ایک ہے. ارے توجہ سے دیکھا تو ایک ہے, ذات کو دیکھا تو دو ہیں. یہ ہے عقیدہ اہل السنہ والجماعہ اور یہ عقیدہ عرفاء ہے اور یہ عقیدہ مصطفیٰ ہے. یہ آقا علیہ السلام نے بیان کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
معاملہ اگر اللہ کی ذات کا نہ ہوتا تو میں اس قدر واضح الفاظ میں یہ نہ کہتا کہ طاہر القادری یہ آپ کا 100% کالا ترین جھوٹ ہے۔ کاش آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کچھ خیال ہوتا، کاش اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمہیں یاد ہوتا جو سیدنا علی سے روایت ہے، لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار، مجھ پہ جھوٹ مت بولو، اور جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 106۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اپنے اور اللہ کے بارے میں یہ فرمایا؟ ارے توجہ سے دیکھا تو ایک ہے، ذات کو دیکھا تو دو ہیں۔ طاہر القادری آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں اللہ کے وقار اور اس کی عزت کی، اس کی عظمت کا کوئی خیال نہیں۔ عقل کے اندھو بھلا خالق و مخلوق، رازق و مرزوق، حاکم و محکوم، عابد و معبود، مطیع و مطاع، طالب و مطلوب، سائل و مسئول، معطی و معطا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ آخر یہ کون سی توجہ ہے جس سے دیکھیں تو خالق و مخلوق ایک ہی نظر آتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ توجہ، یہ باطن نظر کسی مشرک بدبخت کی تو ہو سکتی ہے، کسی مسلم مومن موحد کی قطر نہیں ہو سکتی۔ اللہ ستیہ ناس کرے اسی بد نظر کا جو خالق و مخلوق کو ایک بتاتی پھرے۔ باقی جو اعتبارات قادری صاحب نے گنوائے ان میں جہاں تک معاملہ اطاعت و فرمانبرداری کا ہے، فیصلہ اور حکم اور اتباع کا ہے، تو بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہی اللہ مالک کی فرمانبرداری ہے۔ قرآن حکیم یہی درس دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64 سن لیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کے اللہ کے حکم سے فرمانبرداری کی جائے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 80 میں مالک فرماتا ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی فرمانبرداری کرے یقیناً اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت اس لیے ہے کہ رسول اپنی من مرضی، ذاتی پسند و ناپسند سے رسول نہیں بن جاتے، بلکہ اللہ انہیں چنتا ہے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے، اور اللہ ان کو مبعوث فرماتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 124 میں مالک فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ اللہ نے اپنی رسالت، اپنا پیغام براہ راست خود ہر بندے کو نہیں سنوایا، بلکہ اس کے لیے انبیاء اور رسل ان کا انتخاب فرمایا، اور تمام لوگوں کو حکم دیا کہ رسولوں کی فرمانبرداری کرو، اور رسول بھی اللہ ہی کے حکم سے لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیتے تھے۔ لیکن کوئی ایسی آیت نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو اللہ اور رسول ایک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرمانبرداری، اپنی اتباع، اپنی ہدایات، تعلیمات، سنت کے ساتھ مضبوط تمسک اور مضبوط تعلق کا حکم دیا، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ جو دو جانے گا وہ مشرک ہو جائے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ دین رحمہم اللہ، انہوں نے کتاب و سنت کے ساتھ ایک مضبوط تعلق اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت خوب بیان کی، لیکن کبھی کسی صحابی نے، کبھی کسی امام نے، کبھی کسی محدث نے یہ نہیں بیان کیا کہ اللہ اور رسول ایک ہے، دو جاننے والے مشرک ہیں۔ واقعی طاہر القادری صاحب نے سچ کہا تھا۔ بھئی نیا استدلال ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، لکھ لیں۔ جی ہاں، یہ ہے قادری صاحب کی اضغاث و احلام، پریشان خیالیاں۔ یہ بھلا کتابوں میں کہاں ملیں گی؟ ہاں اگر ملیں گی تو یہود و نصارہ کے ہاں مل جائیں گی، روافض کے ہاں مل جائیں گی، غالی صوفی حلولیوں کے ہاں اور ان کی کتابوں کے اندر کثرت سے مل جائیں گی۔ وہ اسی طرح کی باطل باتوں سے بھری پڑی ہے۔ قادری صاحب نے یہ بھی کہا کہ بے اعتبار جہت دیکھیں تو ایک ہے۔ یہاں جہت نسبت اور قربت سے جناب کی کیا مراد ہے؟ کچھ وضاحت فرمائیں تو ہم بھی کچھ عرض کریں۔ آگے دیکھیں قادری صاحب کیا کہتے ہیں۔ اب یہ آپ سمجھیں، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو فرماتے ہیں کہ تم ایک ہی بنا دیتے ہو برابر، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کوئی برابر نہیں کرتا، کوئی برابر تو تب کیا جائے کہ دو ہوں، برابری دو میں ہوتی ہے،
اور جہاں ہو ہی ایک ایک پھر برابری کیسی؟ گھبرایا نہ کریں بھائی، میں ذمہ دار ہوں جو کہتا ہوں. کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ بچ پہ ڈال دیں گے ہم نے تھوڑا کہا ہے، قادری صاحب نے کہا ہے. آپ کو کیا گھبراہٹ ہے؟ آپ کو کیا گھبراہٹ ہے کہ جی ہم نے تو نہیں کہا برات کر دیں جان چھڑائیں، میں نے کہا ہے بھیجیں میرے پاس. برابری تب ہوتی ہے جب دو ہوں. ہم برابر نہیں کرتے، ہم برابر، اور جب ہو ہی ایک پھر برابری کیسی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بار بار اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی دو کو ایک کہے جا رہے ہیں، اور پھر سچ کے بالکل الٹ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی برابر نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطع نہیں، دو ہیں. نبی کی شان و عظمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام و مرتبہ، اس کا انکاری کافر ہے. رب محمد کی قسم کافر ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا انکار کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو ایک کہنے والا یہ بھی پکا مشرک ہے. قادری صاحب کے اس شعر کے اس جملے پر غور کیجئے کہ جڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے. اور پھر سوچئے کہ صحابہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے، سب سے زیادہ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و الفت تھی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کے مجمع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری، الا من كان يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال إنك ميت وإنهم ميتون. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا صحابہ کے مجمع کے اندر خطاب فرما رہے، کیا کہہ رہے؟ اگر ہو جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. اور اللہ نے فرمایا بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں. قادری صاحب بڑی حیا بہادری کے ساتھ اس شرکیہ جملے کی رٹ لگاتے رہے کہ ایک ہے دو نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی شرک میں اکساتے کہہ رہے ہیں گھبراؤ مت. گھبراہٹ کیسی؟ اگر آپ کو اس شرک سے کوئی گھبراہٹ نہیں تو ذرا ہمت پیدا کر کے وہی بات آپ اللہ کے بارے میں کہہ دیں جو ابو بکر صدیق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی. آپ کے نزدیک دونوں ایک ہیں، تو پھر جو ابو بکر صدیق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی وہ تم بھی کہہ دو اللہ کے بارے میں. ہے تو ایک ہی، دو کہنے والا کافر و مشرک ہے. ابو بکر صدیق نے صحابہ کے سامنے کہا تھا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تم اللہ کے بارے میں یہی جملہ کہہ سکتے ہو؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ مَاتَ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایک کی رٹ لگانے والوں، ایک کا ترانہ سنانے والوں، آپ ایسا نہیں کہو گے، یقیناً نہیں کہو گے، کیونکہ وہ اللہ مالک ہے، رب العالمین ہے، حی لا یموت ہے. اس کی یہ صفت نہیں کہ اس پر موت آئے. سب پر موت آئے گی، ہر جن اور انس اور فرشتے نے ختم ہو جانا ہے. کل من علیہا فان، سب اس کے مصداق بننے والے ہیں. جب سب اس کے مصداق بننے والے ہیں تو پھر بتاؤ اللہ اور رسول دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ اگر آپ کے اس جاہلانہ عقیدے کے مطابق دونوں ایک ہیں تو کیا وہ سورۃ اخلاص میں اللہ کے بارے میں آیا ہے لم یلد ولم یولد، تم وہ بھی کہو گے اللہ کے نبی کے بارے میں ہے تو ایک؟ اور اگر یہ کفریہ اور شرکیہ جملے آپ نہیں کہو گے تو پھر یاد کیجئے کہ آپ خود اپنی اس باطل اور خبیث ترین رائے کے ابطال میں آخری کیل ٹھوکنے والے ہوں گے. اللہ اور اس کے رسول کو ایک کہنا برابری ہے، کفر ہے، شرک ہے. یہ ایک نہیں ہے، ایک خالق و مالک و رازق ہے، اللہ ہے، اور دوسرا اللہ کا پیارا ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے، مملوک ہے، مرزوق ہے. یہ دو نہیں ہے، ایک رازق ہے، ایک کھلاتا ہے، ایک کھاتا ہے، ایک سلاتا ہے اور دوسرا سوتا ہے. سورج نکلتا ہے، سورج کی کرنیں نبی کے چہرے پہ پڑتی ہیں اور پوچھتے ہیں بلال کہاں ہے؟ بلال نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں اٹھائیں گے. یہ خالق و مخلوق میں فرق ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے میں فرق ہے. دونوں کو ایک کہنے والوں تم پرلے درجے کا کفر تلاش کر کے لائے ہو اور پرلے درجے کا شرک کا عقیدہ پھیلا رہے ہو. اب آگے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا مصداق بنتے اپنی بات کو کور دیتے ہوئے
اپنے شرکیہ کفریہ جملے کی خباثت و قباحت کو بالکل بے وزن کرتے ہوئے جو کہا ذرا وہ بھی سن لیجئے. اگر تو بات ہے ذات کی، اگر آپ کے اعتراض میں بات ہے، جو آپ اعتراض فرما رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اگر اس اعتراض کا موضوع ہے ذات، تو پھر تو ایک نہیں ہو سکتی کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے. خالق اور مخلوق ایک کیسے ہوا؟ نہ ایک ہو سکتے ہیں نہ برابر ہو سکتے ہیں. خدا خالق، مصطفیٰ مخلوق. خدا معبود، مصطفیٰ عبد. وہ مالک، حضور مملوک. وہ مرسل، حضور مرسل. وہ معطی، دینے والا، حضور لینے والے. وہ پیدا فرمانے والا، حضور پیدا ہونے والے. اگر تو اشارہ ہے ذات کی طرف تو نہ ایک ہیں نہ برابر ہیں. جی قادری صاحب صرف ذات ہی نہیں، صفات کے اعتبار سے بھی ایک قطن نہیں. یہ جو آپ نے خود عبد کہا، مخلوق کہا، مملوک کہا، لینے والا کہا، تو یہ سب صفات ہیں. باقی رہے جناب کے خیالی احتمالات تو ان کا تجزیہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. یہ اللہ رسول کی برابری کی باتیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بتانے والی شرکیہ باتیں کرتے ہوئے شاہد قادری صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ ایسا کھلا شرک لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے. تو قادری صاحب نے کیا کہا؟ برابری دو میں ہوتی ہے اور جہاں ہو ہی ایک پھر برابری کیسی؟ گھبرایا نہ کریں بھائی، میں ذمہ دار ہوں جو کہتا ہوں. کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ بچ پہ ڈال دیں گے ہم نے تھوڑا کہا ہے، قادری صاحب نے کہا ہے. آپ کو کیا گھبراہٹ ہے؟ آپ کو کیا گھبراہٹ ہے؟ کہ جی ہم نے تو نہیں کہا برات کر دیں، جان چھڑائیں. میں نے کہا ہے، بھیجیں میرے پاس. میں ہر اس انسان سے مخاطب ہوں جس کے دل میں اللہ کی عزت، غیرت، توحید کی ایک رتی، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ذرہ موجود ہے. قادری صاحب جیسے لوگ اور پیروں فقیروں کی صورت میں جو دنیا کو گمراہی کے دلدل کے اندر دھکیل رہے ہیں، یہ صرف آپ کو طفل تسلیہ دے رہے ہیں. یاد رکھیے اگر کوئی شرک و کفر میں کسی کی پیروی کرنے لگ جائے تو اس کا پیر اسے دنیا میں تو تسلیہ دے سکتا ہے، قادری صاحب کی طرح گھبرانا نہیں. لیکن یاد رکھنا آخرت کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. شرک و کفر کی دعوت دینے والوں کی باتوں سے اگر آج نہ گھبرائے تو کل قیامت کو بہت گھبراؤ گے. آج گھبرا جاؤ یہ سن کر ہیکے جڑا ہی ہیکو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے. گھبرا جاؤ یہ سن کر کہ یہ کفر کے جملے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا نہیں ہوئے، یہ صحابہ کی زبان سے ادا نہیں ہوئے، یہ تابعین، محدثین، ائمہ دین ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زبان سے ادا نہیں ہوئے. یہ تو غالی صوفیوں نے، یہ رافضیوں نے گھڑے ہوئے جملے تھے جو ان نام نہاد سنیوں کی زبانوں پہ جاری کر دیے. آج نہ گھبرائے شرک کو سن کر تو کل قیامت کی گھبراہٹ بڑی پکی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. رب العالمین خود فرما چکا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 سے 167 تک. بھلے قادری کے اور فارغ قرآن کے ترجمے سے ہی دیکھ لو. مالک کیا فرماتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھیں جب آخرت میں عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو جان لیں کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے. یہ ترجمہ میں خود نہیں کر رہا بلکہ طاہر القادری کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. دیکھ لیجئے لکھا ہے قادری صاحب نے، یہ ظالم لوگ. قادری جی یہ ظالم لوگ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جی ہاں، یہ وہی ظالم لوگ ہیں جو اپنے بنائے ہوئے شرکاء سے اللہ جیسی محبت کر کے شرک کا مرتکب ہوتے ہیں. ان کے ظلم کو شرک ہی کہا گیا ہے. جیسے سورۃ لقمان کے اندر ہے ان الشرک لظلم عظیم. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. یاد رہے انداد صرف بت ہی نہیں، پتھر کے صنم ہی نہیں، بلکہ اللہ کے کلام سے واضح ہے جن ظالموں نے اللہ کے پیاروں کو بھی انداد بنایا اور اللہ کے ساتھ ان کو پارٹنر بنایا، اللہ نے ان کی مذمت بھی فرمائی. یہود و نصارہ نے اللہ کے نیک صالح بندوں کو اللہ کا شریک بنایا. یہودیوں نے بکا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو نصارہ نے بکواس کی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح ترین احادیث کے مطابق
उन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन की कब्रों को इबादत गाह बना लिया था, अल्लाह के प्यारों की मोहब्बत में अंधे होकर शिर्क के मुर्तकिब हुए थे। तो अल्लाह ने यह कह के नहीं छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, मेरे प्यारे और मेरे महबूबों की मोहब्बत में गुलाब की वजह से गलती कर बैठे, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने कुफ्र और शिर्क को वाज़ेह फरमाकर इनको जहन्नम की वईद सुनाई और इन पे जन्नत हराम कर देने का ऐलान किया। क़यामत तक के लिए दुनिया के अंदर भी मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, ये दोनों यहूद और नसारा के ऊपर दोनों बातें फिट आती है। इन पे अल्लाह का गज़ब भी हुआ और ये गुमराह भी हुए। तो प्यारे भाइयों, कुरान हकीम की ये आयात बय्यिनात देख लीजिए। कुरान वादे करता है कि दुनिया में शिर्क करने वाले, अल्लाह के अलावा लोगों को कुव्वतों का मालिक समझने वाले, इज्जत देने वाले, जिल्लत से बचाने वाले, औलाद और दौलत देने वाले, रिज़्क़ में बरकत देने वाले, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाता, गजब समझने वाले, ये जालिम अगर आखिरत का अज़ाब देख ले तो यकीन करे कि तमाम की तमाम कुव्वतें तो सिर्फ एक अल्लाह के इख्तियार में है। वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। अगली आयत 166 में इन्हीं के अंजाम जिक्र करते हुए मालिक ने फरमाया, इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ वराउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जब वो पेशवायाने कुफर जिनकी पैरवी की गई अपने पैरोकारों से बेदार होंगे और वो अज़ाब को देख लेंगे और सारे असबाब उनसे मुनक़ते हो जाएंगे। ये है मालिक का फरमान, ये है मौला का कलाम जो वादे कर रहा है कि कुफर के पेशवा जो कुफर की तालीम दे, शिर्क की तालीम दे और कौम को यह सिखाएं कि अल्लाह रसूल दो नहीं एक है, वो पेशवा अपने पैरोकारों से, अपने मुरीदों से, नजराने देने वालों से, सजदे करने वालों से बिल्कुल बेजार हो जाएंगे, जान छुड़ाएंगे, बरात का ऐलान करेंगे। आज भले ही बड़े फख्र से कहें, बड़ी ढटाई से और इतराते हुए कहें। घबराया ना करें भाई, मैं जिम्मेदार हूं जो कहता हूं। कोई आपसे पूछेगा तो आप बीच में डाल देंगे, हमने थोड़ा कहा है, कादरी साहब ने कहा है। आपको क्या घबराहट है? आपको क्या घबराहट है? लेकिन आखिरत में अपना दामन बचाने की फिक्र में होंगे। कोई कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, वर्दी, बगैर वर्दी, नक्शबंदी, कुफर और शिर्क की तालीम देने वाले ये आखिरत में मुरीदों से बेजार हो जाएंगे। अरे कुफर और शिर्क की तालीम देने वालों की तो आखिरत में औकात ही क्या होगी। अल्लाह के महबूब बंदे भी क़यामत के दिन मुशरिकों के शिर्क से बरी और बेजार हो जाएंगे। सूरतुल माइदा आयत नंबर 116 सुनिए, मालिक क्या फरमाता है, वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। और जब अल्लाह फरमाएगा ईसा मरियम के बेटे, क्या आपने लोगों से यह कहा था कि तुम लोग मुझे और मेरी मां को अल्लाह के सिवा दो माबूद बना दो? और से देखिए, एक तरफ नबी है, रूहुल्लाह है, साहिबे मौजिज़ात व किताब है, दूसरी तरफ उनकी वालिदा माजिदा अफीफा करीमा सिद्दीका है, अल्लाह की नेक सालिहा मोमिना बंदी है, अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत करते परवरिश पाने वाली। लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा ईसा और उनकी वालिदा को मिन दूनिल्लाह कहा। यहां इन पीरों फकीरों के इस बातिल झूठे प्रोपेगेंडे से बाहर निकल आओ कि नहीं जी औलिया तो अल्लाह के अपने होते हैं, अंबिया तो अल्लाह के अपने होते, अल्लाह के गैर नहीं होते। ये पंजाबी अल्लाह गैर नहीं है, अल्लाह की जात के अलावा जो कुछ भी है वो सब गैरुल्लाह है, वो सब मिन दूनिल्लाह है। लेकिन कादरी साहब जैसे शिर्क और कब्र परस्ती की तरवीज करने वाले वो कहते फिरते हैं अल्लाह के प्यारे मिन दूनिल्लाह नहीं। भाई यहां तो तुम्हारे आम बनाए हुए पीरों फकीरों की बात नहीं, यहां तो अल्लाह के नबियों की बात हो रही है और साफ कहा जा रहा है मिन दूनिल्लाह। ईसा भी मिन दूनिल्लाह में शामिल, वालिदा मोहतरमा भी उनकी मिन दूनिल्लाह में शामिल। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे अल्लाह तेरी जात पाक है, तेरा कोई शरीक नहीं, मेरे लिए बात जायज ही नहीं, मैं ऐसी बात कैसे कह दूं जिसका मुझे हक नहीं। तो फिर सोचिए, आज जिनके लारों पे आप शिर्क की दलदल में गिर रहे हो, ये क़यामत के दिन जब बेजारी का ऐलान करेंगे तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा। कुरान हकीम की आयत गौर से सुनिए, इससे अगली आयत 167, वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना।
قادری صاحب کا ترجمہ ہی سن لیجئے. اور یہ بیزاری دیکھ کر مشرک پیروکار کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے اور ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری ظاہر کر دی. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. سوچئے اور غور کیجئے شرک کرنے والوں پہ یہ وقت کتنا بھاری ہوگا, کتنا مشکل ہوگا, کیسے حسرتوں میں پڑ جائیں گے, پچھتاوے کے شکار ہوں گے. اور کیا حسرت, کیا ندامت, کتنی شدید حسرت, کون جان چھڑائے گا. آج تو دنیا میں تمہیں ان پیروں نے کہہ دیا گھبرانے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ حسرت یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار. حسرت کیا ہے, ان کی جان نہیں چھٹنے والی, یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں. تو پیارے بھائی کسی کی شرکیہ تعلیمات کے بعد یہ کہہ دینے سے دھوکے میں نہ آئے کہ گھبرانا نہیں میں ذمہ دار ہوں, یہ بھاگ جائیں گے, یہ ذمہ دار نہیں بنیں گے. ان سے تو دنیا میں گفتگو کے لیے کہا جائے تو یہ بھاگ جائیں, قیامت تو پھر قیامت ہے. لہذا شرک سے بچے, اگر آج شرک سے نہ بچے تو قیامت کے دن انجام بہت برا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ کفر و شرک سے محفوظ رکھے, ایمان اور سنت کی دولت پہ, توحید اور سنت کی دولت پہ باقی رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضیلت الشیخ توصیف الرحمن.